بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ تحریک انصاف نے 8 نومبر کو پشاور کا جلسہ منسوخ کر دیا۔ کیا وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے این او سی دینے سے انکار کر دیا؟ کیا معاملات ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر بیرسٹر سیف ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی تصدیق کی اور کہا کہ ڈیل نہیں، انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے یا ہوئی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اور ناظرین، ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا مرحلہ آگے بڑھ گیا ہے۔ اسپیکر نے 4 نام فائنل کر دیے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک دلچسپ واقعہ ہوا تھا قومی اسمبلی میں، شعر پڑھنے کے معاملے میں میاں نواز شریف صاحب نے ساحر لدھیانوی کا شعر پڑھا تھا، تو مولانا صاحب نے اس پہ کوئی غلطی نکالی تھی۔ اب ثابت ہوا ہے کہ نواز شریف درست تھے اور مولانا صاحب غلط تھے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، خبر آئی ہے کہ 8 نومبر کو پشاور میں پی ٹی آئی کا جو جلسہ رکھا گیا تھا اور بڑی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور وہاں کوئی لاکھوں لوگ جمع کرنے کی تیاری تھی، کیونکہ کے پی میں حکومت ہے، نہ کوئی پکڑ دکڑ ہونی ہے نہ کچھ اور ہونا تھا۔ اب پتہ چلا جی اس کو منسوخ کر دیا گیا اور نئی تجویز دی گئی ہے کہ ٹینٹ ولیج قائم کیا جائے، اور وہ بھی ثوابی میں ٹینٹ ولیج قائم کیا جائے گا۔ ثوابی سے ہمیشہ گنڈا پور جلوس لے کر نکلتے تھے اور اسلام آباد کی طرف آتے رہے ہیں۔ یہ ٹینٹ ولیج تو میرا خیال ہے وہ تبلیغی جماعت والے لگاتے ہیں۔ اب انہوں نے ٹینٹ ولیج کا آئیڈیا کہاں سے لے لیا؟ وہاں بیٹھیں گے، چیف منسٹر صاحب بھی وہاں بیٹھیں گے، وزراء بھی بیٹھیں گے اور جلسے کی تیاری کریں گے۔ 4 لاکھ لوگ جمع کرنے ہیں اسلام آباد، 3 لاکھ لوگ جمع کرنے ہیں، 1 لاکھ کرنے ہیں، 10,000 کرنے ہیں، اس کی پلاننگ کریں گے۔ اور اب دیکھتے ہیں اس میں کہاں تک آگے پی ٹی آئی بڑھتی ہے۔ پھر بیرسٹر صاحب جو ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں، آج کل مشیر اطلاعات ہیں، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں۔ پہلی دفعہ ذرا 2-3 سال سے وہ سائڈ پہ ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز محمد علی درانی کے ساتھ کیا تھا، پاسبان جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، اور پھر وہ چھلانگ مار کے پرویز مشرف کے کیمپ میں چلے گئے، ایم کیو ایم میں چلے گئے، اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی سفارش پہ اور پرویز مشرف کی سفارش پہ انہیں سینیٹر بنا دیا گیا، اور وہ تھے کے پی کے کراچی سے سینیٹر رہے، اسٹیبلشمنٹ کی لائن اپنائی رکھی ساری زندگی۔ پھر جب ان کی سینیٹرشپ ختم ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ کے ایک خاص نمائندے، باپ پارٹی کے رہنما، سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے ذریعے وہ عمران خان تک پہنچے، فیض حمید تک پہنچے اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ایک انٹرویو میں کہ جی ہماری ڈیل نہیں ہو رہی، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ مطلب انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کا نکالا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کیا وہی والی انڈرسٹینڈنگ ہے جو علی امین گنڈا پور نے 5-6 اکتوبر کو کی تھی اور کے پی ہاؤس سے پھر 12 ضلع گھومتے ہوئے آئے، اور اسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے گئے تھے؟ صاحب بتا دینا، آپ کھول کے بتائیں، انڈرسٹینڈنگ ہے تو کس لیول کی ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ نے اب گڑبڑ نہیں کرنی، گڑبڑ کرو گے تو گورنر راج بھی لگے گا، پھر اور سختیاں بھی ہوں گی۔ بس بیانات دیتے رہیں، دھمکیاں دیتے رہیں وفاق کو، یہاں تک رہے۔ اب تو آپ نے جلسہ بھی منسوخ کر دیا۔ اب حکومتی زوما جو ہیں وہ کیمرے پہ تو آ کے کہتے ہیں
کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، ڈیل ہو نہیں سکتی، اور کیمرے سے ہٹ کے کہتے ہیں لگتا ہے کوئی دال کالا ہے یا ساری دال کالی ہے. یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو معاملات اندرون خانہ چل رہے ہیں نا. ایسے تو نہیں پہلے بشرا بی بی اور باقیوں کی ضمانت ہوتی تھی تو اگلا کیس تیار ہوتا تھا، جیل سے نکلتے ہی پکڑ لیا جاتا تھا. اب رہنماؤں کو اس طرح سے نہیں پکڑا جا رہا. تو یہ ساری صورتحال دیکھنے کی ضرورت ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا کہہ رہے ہیں جی آئی فون ان کے چوری ہو گئے اور دستاویزات بڑی امپورٹنٹ، اور اسلحہ لائسنس یافتہ اسلحہ جو ہے کے پی ہاؤس سے وہ غائب ہو گیا اور اسلام آباد پولیس نے غائب کیا. یہ ان کا الزام ہے. تو اس کے لیے انہوں نے قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر اسلام آباد پولیس نے یہ غائب کیا ہے تو غلط بات ہے. چیف منسٹر ہیں آپ، ان کو پکڑنے گئے تھے نہیں پکڑ سکے تو آپ کو واپس کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی غیر قانونی چیز ہے تو آپ ایف آئی اے کے حوالے کریں، پھر کام کریں. یہ اس طرح تو یہ بدمزگی اور اس طرح کا رویہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہوتا. ناظرین، جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے مرحلہ ایک اور آگے بڑھ گیا ہے، اور اسپیکر ایاز صادق اور چیئرمین سینٹ جو ہیں انہوں نے نامینیشن کر کے آج بھیج دی ہیں. اور مسلم لیگ نون کی طرف سے قومی اسمبلی سے شیخ آفتاب احمد کو نامزد کیا گیا ہے، اور اپوزیشن کی طرف سے عمر ایوب کو. اور اسی طرح سینٹ سے فاروق نائک صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، اور شبلی فراز جو ہیں وہ اپنا نامزد ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. جو ایک آئین میں پرووین ڈالی گئی تھی، آرٹیکل میں نیا شامل کیا گیا تھا اس میں کہ ایک اقلیتی یا ایک خاتون، تو ایک خاتون ہے روشن خورشید بروچا، یہ سینیٹر بھی رہی ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں. ان کو بھی اس کے لیے اسپیکر صاحب نے نامینیٹ کر دیا ہے. تو یہ بھی ووٹ حکومت کی طرف ہی جائے گا جب وہاں فیصلے ہوا کریں گے. تو یہ مرحلہ بھی آگے بڑھ گیا. 26ویں ترمیم کو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ ہم نہیں مانتے، یہ بڑی جبرانہ ہے، یہ عدلیہ پہ حملہ ہے، پھر کمیشن کا حصہ بھی بن گئے ہیں. پہلے پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بنے تھے، اب کمیشن کا بھی حصہ بن گئے ہیں. تو دیکھ لیں اب یہ صورتحال ہے. سپریم کورٹ میں اب ججز کی تقرری ہونی ہے، ہائی کورٹس میں ہونی ہے. اب 17 سے 25 ججز کی تعداد بھی کی جا رہی ہے. وہ بھی ہے، ایک نیا قانون بھی لایا جا رہا ہے اینٹی ٹیررسٹ 97 میں امینڈمنٹ کر کے. شک اور شبے کی بنیاد پہ کسی کو بھی دہشت گردی کا شک ہو جائے کہ یہ شخص ایسا ہے تو سیکورٹی اداروں کو 3 سے 6 ماہ تک اس کو حراست میں رکھنے کا قانونی اختیار مل جائے گا. اس سے پہلے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں خاموشی سے، پتہ نہیں ہوتا کدھر گئے کدھر. اگر یہ قانون ایسا بن رہا ہے اور کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے حراست میں اور اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ شخص ہیں، یہ حراست میں لیے گئے ہیں، تو درست بات ہے. لیکن اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جانا چاہیے. اس کو صرف ٹیررزم ریلیٹڈ، اغوا برائے تاوان ریلیٹڈ اور سنگین جرائم ریلیٹڈ رکھنا چاہیے. سیاسی کیسز میں اس کو استعمال کرنے سے گریز کرنا ہوگا. ناظرین، میں نے ابھی ذکر کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کا، نیو یارک سے وہ واپس لندن جا رہے ہیں، اور انہوں نے شیخ سعید صاحب جو ان کے قریبی دوست ہیں، میں نے سٹوری بھی دی تھی، ان کی اہلیہ کی وفات پہ تعزیت بھی کی ہے. وہاں کچھ صحافیوں سے بھی بات چیت کی ہے. اور اب تو اب اسمبلی میں جس دن آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا. وہ شعر تھا معروف شاعر ہیں ساحر لدھیانوی کا. تو اس شعر میں انہوں نے اور مولانا صاحب نے اس میں کہا کہ یہ مصرع جو ہے بے وزن کر دیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح اور اس پر بڑے کہکے لگے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو اضافہ لگا کر اسے بے وزن کر دیا. تو جو ساحر لدھیانوی صاحب کی کتاب میں یہ پورا کتاب موجود ہے، شعر موجود ہے. تو اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب نے درست پڑھا تھا. مولانا صاحب نے جو نشاندہی کی تھی وہ درست ثابت نہیں ہوئی. شعر ناظرین کچھ اس طرح سے ہے:
ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں جیتا ہوں تو کہتے ہیں مرتا ہی نہیں، جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں جینا ہوگا۔ یہ شعر انہوں نے سیاسی تناظر اور اپنے ساتھ ہونے والے عدلیہ کی طرف سے 2017 اور بعد کے واقعات کے تناظر میں انہوں نے یہ بولا تھا، شکوہ کیا تھا انہوں نے عدلیہ کے۔ وہ جو ثاقب نثار صاحب تھے، انہوں نے جو کچھ گل کھلائے تھے، پھر آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، انہوں نے بھی، اور بھی کچھ، اعجاز الحسن صاحب تھے، اعجاز افضل صاحب تھے، اور ایک صاحب ابھی تک سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے، یہ 5 کا وہ ٹولہ کہتے تھے نواز شریف صاحب۔ تو 4 تو چلے گئے ہیں تاریخ میں، اور وہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب مرحوم نے جیسے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا تھا کہ بھٹو کو ہم نے دباؤ میں پھانسی دی، ہم نے نوکریاں بچائیں، تو یہ بھی اپنی کتابوں میں یا انٹرویوز میں اعتراف کریں گے کہ ہم نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ اور جنرل فیض حمید کے کہنے پہ نواز شریف کو انیل کیا تھا، کیونکہ عمران خان کو اقتدار میں لانا تھا۔ لیکن جو نقصان ملک کا ہو گیا اس عرصے میں، اس کا ازالہ کیسے ہوگا اب تک نہیں ہو پا رہا۔ یہ تو ججز چلے گئے، 10 لاکھ کی پینشن بھی ماہانہ لے رہے ہیں قومی خزانے سے، باقی مراد بھی لے رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اوپر سے آ کے جج بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین، جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔